نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ غیبت ہے کیا چیز؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اعلم و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ بات جو تمہارے بھائی کو ناپسند گزرے، ناگوار گزرے، اور تم جو ہے اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کر رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات حقیقت میں اس ہمارے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو جو ہم بات بیان کر رہے ہیں، تو پھر فرمایا یہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی جو بات تم اس کے بارے میں کر رہے ہو، تو فرمایا پھر تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب معراج کی رات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائی گئی، جہنم کے اندر بھی کچھ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، تو وہاں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی دکھائے گئے کہ جو لوگ مردار گوشت کھا رہے تھے۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں جو مردہ گوشت کھا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہی بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ کسی کی جو ہے عزت کو اچھالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کی آبرو ریزی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود جو ہے نا، سود کھانے والا کتنا بڑا گناہگار ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود خور کا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتلا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی دیکھو سود جو ہے نا، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ جو ہے وہ سود کا یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی ماں سے جو ہے وہ زنا کرے، یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی ماں سے جو ہے وہ زنا کرے۔ فرمایا یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی 1 درہم سود کھاتا ہے تو وہ 1 درہم کا گناہ 35 دفعہ کوئی زنا کرے تو اس سے بھی زیادہ سود کے 1 درہم کا گناہ ہے، سود کے 1 درہم کا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بدترین سود نہ بتاؤں، یا اس کو یوں تعبیر کر لو کہ میں اس سود سے بڑا گناہ بھی نہ تمہیں بتاؤں کہ اس سود سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے
سود یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا سب سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی ماں سے جو ہے وہ زنا کرے، تو اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے بھی بڑا اور بدترین سود جس کو کہا گیا، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور اس کی آبرو ریزی کرے، فرمایا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی اس کی طرف۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے کیسے بڑا گناہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زنا سے بڑا گناہ اس اعتبار سے ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو اس کے گناہ کے بڑا ہو، اس کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ کسی نہ کسی وقت اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے وہ زانی آ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب غیبت کرنے والا انسان، فرمایا کہ یہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، زنا والا اس کو بڑا گناہ زنا کو سمجھتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، وہ آگے توبہ کرتا ہے، لیکن یہ غیبت کرنے والا جو ہے یہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب گناہ نہیں سمجھے گا غیبت کو تو پھر اس کو ندامت اور شرمندگی کیسے ہوگی؟ جب ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا، تو یہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اور زانی توبہ کر کے مرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری وجہ کہ زنا کرنے والا اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ جو غیبت کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا 1000 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا جس کی تو نے غیبت کی ہے، میں اللہ تجھے نہیں معاف کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ غیبت جو ہے نا، غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔